ہنالک اسی جگہ اور اسی وقت، ہنالک دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جگہ اور وقت، اسی جگہ اسی وقت دعا دعا کی، پکارا، زکریا زکریا علیہ السلام نے، کس کو؟ ربہ اپنے رب کو، کیا کہا؟ قال کہا، عرض کی، ربی اے میرے رب، ہب لی عطا کر مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ وہ صرف اولاد نہیں مانگ رہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ پاکیزہ اولاد مانگ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان سب کو اللہ نے اولاد دی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے اور ان سب کے بیوی بچے بھی تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا اور بیوی بچوں والا ہونا انسان کو دین پر عمل کرنے یا دین کی تبلیغ کرنے سے روکتا نہیں، چونکہ یہ صورت ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے نا۔ کس کانٹیکسٹ میں؟ نصارہ کے کانٹیکسٹ میں۔ یہاں بہت سی چیزیں نصارہ کے عقائد، ان کے طریقہ زندگی کی تردید میں ہیں۔ ان کے ہاں کیا ہے؟ شادی کرنا دنیا کا کام، بچے پیدا کرنا دنیا کا کام۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر بیچ میں آ گیا کہ جو انتہائی بڑھاپے کی حالت میں بھی دعا مانگ رہے ہیں اور نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں، اور رحمان کے بندے بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی دعاؤں میں خاص دعا کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ام سلیم نے جب حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا تو ایک موقع پر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اس بچے کے لیے دعا کیجیے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے جو دعا کی تھی وہ دعا آتی ہے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اللہ اس کو مال اور اولاد زیادہ دے اور جو بھی تو اس کو دے اس میں برکت دے۔ تو حضرت انس جب فوت ہوئے تھے تو ان کی زندگی میں ان کے بیٹوں پوتوں نواسوں کی تعداد 100 تک ہو چکی تھی، یعنی اتنی اللہ نے ان کی اولاد میں برکت دی، اور پھر بچوں کے بھی بچے، کیونکہ 100 سال سے زائد عمر کے ہو کر فوت ہوئے تھے۔ تو اولاد کی دعا کرنا اور اولاد کی خواہش کرنا اور اولاد کے لیے طلب رکھنا جو ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ دین سے کوئی ٹکرانے والی بات نہیں ہے، یہ فطری خواہش ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ دے یا مرضی کے مطابق جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ ہو، کچھ اور ہو، تو اس پہ راضی رہنا بھی ایمان کا حصہ ہے، چاہے دے یا نہ دے، کیونکہ جس کو وہ چاہے بانج کر دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا کر لی۔ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے۔ صرف اولاد نہیں مانگی، ذریۃ طیبہ۔ طیب میں کیا آتا ہے؟ ظاہری باطنی دونوں خوبیاں۔ یہ ایک بہترین دعا ہے، جو بھی مائیں پریگننٹ ہوں، حامل ہوں، ان کو یہی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اچھی اخلاق والی، عمدہ، پاک نفس، نیک تینت۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا سننے والا ہے، یقیناً تو دعا سننے والا ہے۔ انک سمیع الدعاء، یعنی پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، من لدنك قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء۔ هنالك دعا زكريا ربه، ربه
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة من لدنك قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء